الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا آج کی شب تیرے جس ولی کے عرس پاک کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو انہی کے دامن کرم میں جمع فرمانا، اور مولا ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان اور لیلۃ القدر نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب ہم اور آپ اللہ کے ایک ولی کے عرس پاک کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، آمین آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے کرتے وقت کافی ہو گیا، آخرکار انتظامیہ نے مجھے مائک پر لا کر بٹھا دیا کہ اب آپ بولیں گے تب لوگ آئیں گے،
ورنہ ہم عوام کا انتظار کریں گے اور عوام ہمارا انتظار کرتی رہ جائے گی۔ اور ویسے بھی ہم سنیوں کی یہ عادت ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہوتا ہے تو گھر سے نکلتے ہیں، اور جب جلسوں میں یا دینی محفلوں میں تقریر شروع ہوتی ہے تب ہم گھر سے نکلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جیسا کہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ محفل ہے کہ اس محفل میں جو جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو زندگی میں بھی اتنا ہی آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی بات ہو تو سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں اور دین کی بات ہو تو سب سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں، دین کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹا کریں بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کہیں انشاءاللہ، اور یہ زبان سے نہ کہیں، دل سے کہیں۔ جب بھی بات دین کی ہو تو پیچھے نہ ہٹو بلکہ آگے بڑھو، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ آگے بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں بڑھتا بلکہ وہی بڑھتے ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے دل میں دین کا شوق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی میں 16 تاریخ کو عمرہ کر کے لوٹا ہوں، اور میں نے مکہ معظمہ میں اور مدینہ شریف میں دیکھا مختلف ملکوں سے آنے والے بہت سارے انسان بظاہر دیکھنے میں بالکل غریب غربا نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے آیا ہوگا، اس کے پاس تو ظاہری طور پر کوئی انتظام نظر نہیں آتا، یہ تو غریب آدمی ہے۔ لیکن ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں بہت سارے دولت مند رہتے ہیں، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، ایک بار مکے یا مدینے کی حاضری کا ان کے دل میں شوق ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ غریب غربت کے باوجود بار بار آتا جاتا ہے، اور امیر دولت کے باوجود ایک بار بھی خانہ کعبہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ سارا معاملہ اسباب کا نہیں بلکہ خالق اسباب کا ہے۔ جن کے دل میں محبت ہوتی ہے انتظام مولا فرما دیتا ہے، بے شک۔ اور جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی ان کے پاس دولت تو ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی بارگاہوں کی حاضری کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دین کا شوق، دین کا جذبہ، دینی محفلوں میں آنے کا شوق، یہ ساری چیزیں گویا اللہ کی توفیق سے۔ اور اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم جنت کے کچھ میوے بھی کھا لیا کرو۔ اب صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو کھجوروں کے باغ بڑے دیکھے، مکے میں بھی مدینے میں بھی، لیکن جنت کا باغ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں آقا، زمین پر بھلا جنت کا باغ کہاں ملے؟ تو حضور نے فرمایا کہ زمین پر جو ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے وہ گویا جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ یعنی وہ محفل جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ گویا جنت کا باغ ہے۔ اب صحابہ کو جنت کے باغ کا پتہ چل گیا تو عرض کرتے ہیں کہ آقا، وہاں بیٹھ کر میوہ کون سا ہے جو کھایا جائے؟ ہمارے یہاں محفلوں میں اب تو نیاز بھی ملتی ہے، لنگر بھی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں تو یہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ ان کے یہاں تو کوئی کھانے پینے کی تیاری اور انتظام نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں کہ جنت کے باغ میں جنت کا میوہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا
ماشاءاللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنیوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں آج جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کون یہاں بیٹھ کر کتنا جنت کا میوہ کھائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں موقع مل گیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جنت کا میوہ کھا کر اٹھنا ہے، کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور محبت کی عرض کر دوں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب مکمل ہوگا، سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اب موت کو بھی موت آ گئی، اب اس کے بعد کسی کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جنتی چلے گئے جنت میں، جہنمی داخل کر دیے گئے جہنم میں۔ اب کسی جنتی کو کیا جنت سے نکالا جائے گا؟ بتائیے، یہ تو ممکن ہے کہ جہنمی کو حضور کی شفاعت کے صدقے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اس کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن جنتی جو جنت میں چلا گیا اب جنت سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب جنتی جنت میں داخل کیے جانے کے بعد پھر کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے جن گناہگاروں کو میرے کریم نے زمین پر جنت کے باغوں میں بیٹھنے کا موقع دے دیا، اب جب ان کا انتقال ہوگا اللہ ان کو جنت سے نہیں نکالے گا۔ جن کو زمین پر جنت کے باغوں میں بٹھا دیا ان کو مرنے کے بعد بھی میرا مولا جنت ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب بھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے بھاگا نہ کرے، آنے کی کوشش کیا کرے کہ انشاءاللہ۔ میں نے مغرب اور عشاء کے درمیان دیکھا بڑا مجمع تھا، لوگ آئے تھے سندل میں شریک ہوئے، لوگ آئے تھے لنگر کھانے کے لیے، لیکن جب بات سندر اور لنگر کے بعد دینی بات کی آئی تو لوگ دھیرے دھیرے کر کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ لنگر اور سندل سے زیادہ اس محفل میں آنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ لنگر کھاؤ گے پیٹ کو سکون ملے گا، اللہ کا ذکر سنو گے اللہ روح کو سکون عطا سبحان فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کہ لنگر سے جسم کو طاقت ملے گی اور ذکر الہی سے روح کو قوت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسے جسم کو طاقت دینے کی کوشش کرتے ہو اپنی روح کو بھی طاقتور بنانے کی کوشش کرو۔ جانتے اولیاء اکرام آج جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، یا سارے ولیوں کے امام غوث اعظم ہوں، یا سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز ہوں، سبحان اللہ۔ چاہے محبوب الہی ہوں، چاہے بابا فرید گنج شکر ہوں، چاہے خواجہ بندہ نواز ہوں، چاہے خواجہ بختیار کاکی ہوں، ان سارے اولیاء کو دیکھو تو پتہ چلے گا ان کی ساری محنت جسم پر نہیں ہوتی تھی، ان کی ساری محنت روح پر ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روح کو سنوارتے تھے، یہ باطن کو سنوارتے تھے، یہ ظاہر کے لیے محنت نہیں کرتے تھے، ان کی ساری محنت ان کے باطن کے لیے ہوتی تھی، اور ہماری ساری محنت جو ہے وہ صرف ظاہر کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال اللہ کے ایک ولی کے عرس پاک میں ہم آئے ہیں۔ میں ترتیب وار آج کی اس محفل میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے تب تک میری گفتگو جاری رہے گی، اور جب میں دیکھوں گا کہ اب آپ تھک چکے تو فوراً جو ہے میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ ایک بار ذرا پورا مجمع محبت سے درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جن کے عرس پاک میں ہم آئے ہیں اکبر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
آپ میں سے کتنے لوگ ان کا حسب نسب جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ان کی دینی خدمات جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ان کی سوانح جانتے ہیں؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا عرس پاک کتنے سالوں سے منایا جا رہا ہے؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا خونی خاندانی تعلق کس سے تھا؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی علمی صلاحیت کتنی تھی؟ کتنے لوگ یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری اکثریت ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی ہے۔ حضرت جو آرام فرما ہیں، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ کتنے بھائی بہن تھے؟ ان کا تقوی کیسا تھا؟ ان کی عبادت کیسی تھی؟ ان کی ریاضت کیسی تھی؟ انہوں نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی؟ ان کی شب بیداریوں کا معاملہ کیا تھا؟ ان کی نمازوں کا معاملہ کیا تھا؟ ہماری اکثریت ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے عرس پاک میں آتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں چادریں چڑھاتے ہیں، ہم من مانگی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارجوانوں، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر غور کریں، آخر کیا بات ہے جن سے ہمارا کوئی خونی خاندانی رشتہ نہیں ہے، ہمارا جن سے کوئی علاقائی رشتہ نہیں ہے، ہم نے جن کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا نہیں ہے، ہم نے جن سے قرآن کبھی سنا نہیں ہے، ہم نے جن سے کبھی کوئی تقریر سنی نہیں ہے، ہم نے جن کے پیچھے کبھی ایک وقت کی نماز پڑھی نہیں ہے، ہم نے نہ جن کی آواز کو سنا ہے، نہ راستے میں چلتا دیکھا ہے، ہم آخر ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارجوانوں، آخر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آج میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ بتائیں آپ کے دادا کے والد کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آج ہمارے پردادا کو دنیا سے رخصت ہوئے ممکن ہے 100 سال ہوا ہوگا، ان کے والد کو 150 125 سال ہوا ہوگا، ان کے والد کو 150 پونے 200 سال ہوا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہم تو صرف نام نہیں ان کی قبروں کا نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شب برات میں جب قبرستان لوگ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اپنے ہی باپ دادا کی قبریں نہیں یاد رہتی، اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی؟ مجھے یاد نہیں، چونکہ سال بھر کے بعد آیا ہوں اس لیے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ پہلے ایک پیڑ تھا، اس پیڑ سے مجھے پتا چل جاتا تھا، لیکن جب سے پیڑ کو کاٹ دیا گیا مجھے پتا نہیں چلتا ابا کی قبر کون سی۔ باپ کے انتقال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کو بھول جاتا ہے، دادا کے انتقال کے بعد پوتا اپنے دادا کی قبر کا نام و نشان بھول جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اولیاء اکرام 200 سال سے آرام فرما ہے، 400 سال سے آرام فرما ہے، 800 سال سے آرام فرما ہے، ان کی قبر کا نام و نشان نہیں مٹتا، بلکہ لوگ ان کی تاریخ مناتے ہیں، ان کا عرس پاک مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے حاضری دیتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اے سرکار مدینہ کے پیارجوانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری قبروں کے نشان اس لیے مٹ جاتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی ہماری طبیعت کے مطابق گزرتی ہے، اور اولیاء اکرام کی قبروں کا نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کی زندگیاں طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی ہے، اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ 6 رکعت نفل زندگی بھر نہ پڑھے، اللہ قیامت میں اس کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس نے فرض نماز ایک وقت کی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ کی پکڑ سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور روزی میں برکت کی لالچ میں، عمر میں برکت کی لالچ میں، مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے لالچ میں، تم نے جو 6 رکعت نماز پڑھی، فرض کو چھوڑ کر یہ 6 رکعت نفل پڑھنے والوں سن لو،
یہ 6 بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. کل قیامت میں یہ 6 رکعت بھی اٹھا کر تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. اور جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جس کے سر پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا. بے شک بے شک بے شک. حق حق. اتنے لالچی ہو گئے کہیں گے روزی میں برکت ملے گی تو بھاگ کر آ گیا پڑھنے, عمر میں برکت ہوگی تو بھاگ کر آ گیا پڑھنے. میں کہتا ہوں سنیوں, واہ. تم روزانہ فجر کی نماز پڑھو, کیا اللہ روزی میں برکت نہیں دے گا؟ بے شک بے شک بے شک. تم روزانہ عصر کی نماز پڑھو, کیا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عمر میں برکت نہیں دے گا؟ بے شک بے شک. روزانہ مغرب اور عشاء پابندی کے ساتھ پڑھو, کیا اللہ مخلوق کی محتاجی سے نہیں بچائے گا؟ ارے تم کو لالچ دیا جاتا ہے تو اللہ کا سجدہ کرتے ہو, اور تم کو فضیلت نہیں بتائی جاتی, اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. آج امام کہتا ہے 2 رکعت پڑھو روزی میں برکت ہوگی, تو تم آ جاتے ہو. اور تمام نبیوں کے امام نے فرمایا فجر کی نماز جو پڑھتا ہے فجر کے وقت میں اللہ کے فرشتے بندے مومن کی روزی لے کر آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 8,000 تنخواہ والے امام کی مانو اور سارے نبیوں کے امام کی نہ مانو. نبی نے فرمایا فجر کے وقت اللہ کے فرشتے بندے مومن کی روزی لے کر آتے, اور تم فجر کے وقت پیر پھیلائے سوئے پڑے رہتے ہو, تمہیں کوئی نہیں پڑی روزی کی. سنو آج کتنے لوگ ہیں امام صاحب سے کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کر دینا بہت ٹینشن میں ہوں. کوئی کہتا ہے حضرت لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی, کوئی کہتا ہے جی ایس ٹی نے دھندا پانی برباد کر کے رکھ دیا, کوئی کہتا ہے لاک ڈاؤن اور نوٹ بندی نے تباہ کر دیا, کوئی کرونا رو رہا ہے, کوئی لاک ڈاؤن کا رونا رو رہا ہے, کوئی گورنمنٹ کی پالیسی کا رونا رو رہا ہے, کوئی بجٹ کا رونا رو رہا ہے, کوئی کام دھندے کا رونا رو رہا ہے, کوئی اولاد کا رونا رو رہا ہے, کوئی پڑوسیوں کا رونا رو رہا ہے, کوئی رشتہ داری کا رونا رو رہا ہے. ہر کوئی پریشان ہے. کبھی مسجد کے امام کے پاس جاتے ہو, کبھی کسی مبلغ کے پاس جاتے ہو, کبھی کسی باپو کے پاس جاتے ہو, کبھی اپنے پیر کے پاس جاتے ہو, اور جا کر کہتے ہو حضرت دعا کر دینا, حضرت دعا کر دینا, حضرت دعا کر دینا. میں بے نمازیوں سے کہتا ہوں اے بے نمازیوں, دنیا کے سارے نمازی مل کر بھی تمہارے لیے دعا کرے تب بھی تیرا بیڑا پار نہیں ہوگا. جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا بے نمازیوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. جب تک تم نمازی نہیں بنتے ہو اللہ تمہاری بگڑی نہیں بنائے گا. جب تک تم اللہ کے سجدے نہیں کرتے ہو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اگر تم نمازیوں سے لاکھ دعائیں کرواؤ لیکن تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارے حق میں مسجد کے امام کی دعا بھی قبول ہونے والی نہیں. بے شک بے شک. میں 10 دن تک ابھی مدینہ شریف میں تھا اور تقریباً 5-6 دن تک مکہ معظمہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے لوگ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے رہ کر دعا کرتے اللہ مسلمانوں کو عزت دے, مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو کامیابی دے. کوئی خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے, کوئی میرے آقا کے گنبد خضرا کے سامنے دعا کر رہا ہے. میں نے دیکھا دعا کرنے والے تو سینکڑوں ہیں لیکن مسلمانوں کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی, تباہی بربادی سے جان نہیں چھوٹتی, پریشانی مصیبت سے پیچھا نہیں چھوٹتا. میں نے کہا وجہ کیا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ دعا کرنے والے اگرچہ نیک ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں گناہگاروں کے لیے. اسی لیے آقا نے فرما دیا نمازی کی دعاؤں میں بے نمازیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. جب نمازی کی دعا میں بے نمازی کا حصہ نہیں, بے نمازی خود دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا نہیں کرے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس لیے بار بار کہتا ہوں جس ملک میں کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 850 سال تک حکومت کی اس ملک میں آج یہی کلمہ پڑھنے والا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول کالج میں اگر سر ڈھانک کر آنا جانا چاہتی ہیں تو باقاعدہ ہائی کورٹ سے فیصلہ کیا جاتا ہے حجاب اتارو, ننگے سر آؤ جاؤ. میں کہتا ہوں ذرا سوچو
ہائی کورٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اسکول اور کالج میں مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں پہن سکتی تو اس پر ہر طرف لوگ پریشان. ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا, کرناٹک ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا. میں کہتا ہوں اسکول کالج میں آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرنے سے ہائی کورٹ نے منع کیا ہے. آخر شادی بیاہ میں آپ کی بچیوں کو پردہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیویاں جو بازاروں میں ننگے سر گھومتی ہیں, یہ فیصلہ کس کا؟ ہائی کورٹ کا ہے. یہ فیصلہ تو اس کا اپنا اور آپ کا ہے. ہائی کورٹ نے روکا تو بڑی تکلیف, اور خود اپنی بیوی کو ننگے سر بائک پر بٹھا کر پورا گاؤں گھماؤ تو کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو سجا دھجا کر مال لے جاؤ تو کوئی تکلیف نہیں, فنکشن ہال لے جاؤ تو کوئی تکلیف نہیں. اسکول کالج میں جانے سے کورٹ نے منع کیا تو تکلیف. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, آج ہم اور آپ برا مت مانیے, محض رسم و رواج والے سنی بن کر رہ گئے. کوئی بڑی رات آئے تو مسجد کی طرف چلو, کوئی بڑا دن آئے تو مسجد کی طرف چلو, کوئی بڑا مہینہ آئے تو مسجد کی طرف چلو. علاوہ اس کے پوری زندگی گلی کوچوں میں, بازاروں میں, دنیا میں اللہ رسول کی نافرمانی اور گناہوں میں. اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے بھی اوکیشن ڈھونڈتے ہو. شب برات آئی تو پڑھیں گے, شب معراج آئی تو پڑھیں گے, جمعہ کا دن آیا تو پڑھیں گے, رمضان شریف آیا تو پڑھیں گے, باقی 11 مہینے نہیں پڑھیں گے. میں کہتا ہوں اللہ کے سجدوں کے لیے بڑے دن بڑی راتوں کا انتظار کرنے والوں, آخر تم ذلیل و خوار نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ آخر تم رسوا نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں, غریب نواز آئے تھے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, میرے غریب نواز کو کس نے دعوت دیا تھا؟ میرے غریب نواز کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ غریب نواز کے کھانے پینے کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ ارے غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے, کتنی مسجدیں تھی, کتنے گنبد تھے, کتنی خانقاہیں تھی, کتنے مزارات تھے, کہاں کہاں اذان ہو رہی تھی, ہر طرف کفر و شرک کا بادل منڈرا رہا تھا. ایسے میں غریب نواز اکیلے آتے ہیں, ہر طرف مسلمان مخالف قوتیں موجود تھی, ہر طرف کفر و شرک کا بادل تھا, غریب نواز اکیلے آتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اکیلے میں بھی انہیں ذلیل نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ رب العزت غریب نواز کو عزت عطا فرماتا ہے, کامیابی عطا کرتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, میں اگر آپ سے پوچھوں, ہمارا اور آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے, ہم نظر و نیاز کرنے والے لوگ, ہم مزارات اولیاء پر آنے جانے والے لوگ, ہم ولیوں کا عرس پاک منانے والے لوگ, ہم فاتحہ خوانی کرنے والے لوگ, ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے والے لوگ, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھو. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, میں عرض کر رہا تھا, ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے, ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے, ہم ولیوں کا عرس مناتے, ان کی بارگاہ میں چادریں چڑھاتے, ہم اپنے مرحومین کے نام پر تیجا, 8واں 10واں 40واں قرآن خوانی اور برسی کرتے. کبھی غریب نواز کی نیاز, کبھی غوث پاک کی نیاز, کبھی امام جعفر صادق کی نیاز, کبھی امام علی مقام کی نیاز,
ہم سال بھر یہ سب کچھ کرتے، مجھے آپ جواب دے دل پر ہاتھ رکھ کر، ہم یہ ساری چیزیں اچھی اور سچی سمجھ کر کرتے، ہم اس ساری چیزوں کو حق جان کر کرتے، لیکن کل اگر کوئی بدبخت، کل اگر کوئی بدعقیدہ ہم سے سوال کر بیٹھے، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت؟ ہم میں بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں عام عوام کی بات کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کہ اس طرح کے سوال کرنے والے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، وہ رسم و رواج والے سنی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ جمعرات مزار پر جانے والے اور جمعہ کو مسجد میں آنے والے سنی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ جلوس میں جانے والے اور سندل نکالنے والے سنی کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کل کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ کہنا کہاں سے ثابت ہے، یا غوث المدد کہنا کہاں سے ثابت ہے، یہ محرم کا شربت کہاں سے ثابت ہے، یہ محرم کا کچڑا کہاں سے ثابت ہے، یہ امام جعفر صادق کے نام کی کھیر پوری کہاں سے ثابت ہے، یہ ولیوں کا عرس منانا کہاں سے ثابت ہے، یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اگر ہم سے کوئی یہ سوال پوچھ بیٹھے، آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ان سوالوں کا جواب دے سکتے؟ ہم یا تو بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے، یا تو آستین چڑھا کر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اور یہ سوال تو عقائد سے تعلق رکھتے، یہ سوالات تو معاملات اہل سنت سے تعلق رکھتے۔ اگر میں کسی 20 22 25 سال کے جوان کو کھڑا کر کے کہوں تیرے پاس موبائل کون سا ہے، وہ 25 28 ہزار والا اسمارٹ فون دکھائے گا۔ میں اس سے پوچھوں یوٹیوب چینل پہ کیسے جاتے تجھے معلوم، فیس بک پر اکاؤنٹ کیسے کھولتے تجھے معلوم، یوٹیوب پر ویڈیو کیسے ڈالتے تجھے معلوم۔ اگر ہمیں پب جی کھیلنا ہے تو طریقہ کیا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانا تو طریقہ کیا؟ یہ ساری چیزوں کا جواب قوم مسلم کا جوان دے دے گا۔ اب اسی جوان سے ان سوالوں کے بعد میں اگر پوچھوں 5 کلمے جو ہیں ان میں 3 کلمے تجھے معلوم ہے، نماز کے شرائط کیا تجھے معلوم ہے، نماز کے فرائض کیا تجھے معلوم ہے، وضو کے فرائض کیا تجھے معلوم ہے، تو صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، امام تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے لیکن ثنا تو پڑھتا ہوگا، کیا ثنا تجھے یاد ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں روز مرہ کی زندگی میں آنے والی اگر یہ باتیں بھی ہم پوچھ بیٹھے ہماری اکثریت کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کے گجرات میں تو زیورات رکھتے ہیں، گھر کے ڈاکومنٹ رکھنے پڑے تو ڈاکومنٹ رکھتے ہیں، لاکھوں روپے جمع کر کے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کراتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کھانے پینے کا انتظام تو خوب کیا، آپ نے ویڈیو شوٹنگ والے کو بھی 25,000 روپے دے کر بلایا، آپ نے فوٹوگرافی کا بھی اہتمام کیا، آپ نے اپنی بیٹی کا جوڑا بھی 51,000 کا بنایا، آپ نے دولہے کا سوٹ بوٹ بھی 20-25,000 کا بنوایا، آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرانے کے لیے لاکھوں روپے تو خرچ کر دیے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر شادی کی رات گزرنے کے بعد آپ کا بیٹا یا بیٹی جب صبح سو کر اٹھیں گے تو کیا آپ نے ان کو صبح اٹھنے کے بعد غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا؟ آخر غسل کرنے کا طریقہ آپ کے بیٹے کو کون سکھائے گا؟ غسل کرنے کا طریقہ آپ کی بیٹی کو کون سکھائے گا؟ آپ نے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بیٹے کے سر سہرا باندھنے کے لیے لاکھوں تو خرچ کر دیا، لیکن دین کی ایک چھوٹی سی بات اسے نہ سکھا سکے۔ ارے شادی بیاہ کا خرچہ چند دنوں کا تھا، یہ شو شائننگ اور تیری دکھاوے بازی چند دنوں کی تھی، اگر غسل سکھا دیتا تو یہ پوری زندگی کام آنے والی چیز تھی۔ لیکن اگر ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے سکھایا، کہتے بیٹے کو غسل کا طریقہ سکھلاؤ، شرم آتی ہے، بیٹی کو غسل کا طریقہ سکھلاؤں شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بیٹے بیٹی کو دین سکھانے میں شرم آتا ہے، اور جگہ میں ڈانڈیا ہو تو شرم نہیں آتی، بارات میں ڈی جے بجے تو شرم نہیں آتی،
جب تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹیاں ناچتی ہیں تو شرم نہیں آتی؟ جب تیرے بیٹے ٹھمکے لگاتے تو شرم نہیں آتی؟ ارے دین نے جہاں شرمانے کا حکم دیا وہاں بے شرم بنا بیٹھا ہے، اور دین نے جو سکھانے کے لیے کہا وہاں بڑی شرم والے بنے بیٹھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا میں قوم مسلم کا حال یہی ہے، الا ماشاءاللہ ہم رسم و رواج والے سنی بن کر رہ گئے۔ ہمیں عمل کے میدان میں اترنا ہوگا۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر، آقا نے فرمایا 4 بننا، 5واں مت بننا۔ وہ 4 کیا؟ حضور نے فرمایا عالم بننا، یا پھر طالب علم بننا یعنی علم حاصل کرنے والے بننا، یا پھر علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بننا، ان کی گفتگو سننے والے بننا، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بننا۔ نبی نے فرمایا ان 4 میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہماری ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم سنیوں کی اکثریت 5ویں بنی بیٹھی، نہ عالم ہے، نہ علم کو سیکھنے کا شوق ہے، نہ علماء کی گفتگو سننے کا جذبہ ہے، نہ علماء کی محبت دل میں ہے الا ماشاءاللہ، بلکہ 5ویں بنے بیٹھے۔ اور 5ویں کیٹیگری کون سی؟ دین سے دور، علماء سے دور، دینی محفلوں سے دور۔ ارے جس مسجد کے امام کے پیچھے ہفتے میں ایک بار جمعہ کے 2 رکعت پڑھتا ہے، پورے ہفتے اسی امام کی غیبت و چغلی بھی کرتا رہتا ہے۔ نبی نے فرمایا کچھ نہ کر سک محبت تو کر کم سے کم، لیکن یہاں محبت تو دور کی بات، جس کے پیچھے نماز پڑھیں اسی سے دشمنی بھی کر رکھی، اسی سے عداوت بھی، پھر ذلیل نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کامیابی کے لیے اپنے دین کی طرف پلٹنا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جانتے ہو بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ قوالی سننے سے ولایت ملتی ہے، 10 انگلی میں انگوٹھی پہننے سے ولایت ملتی ہے، کمر تک چوٹی رکھ لینے سے ولایت ملتی ہے، بہت خوب بہت خوب پیری مریدی کرنے سے ولایت ملتی ہے۔ کیا بتاؤ ولایت ملتی ہے تو ان چیزوں سے؟ حقہ پن لو تو ولی بن جاؤ گے؟ یاد رکھنا ولی بندہ بنتا کب ہے؟ حدیث قدسی ہے، جن کی بارگاہ میں آئے ہو ان کی تاریخ اگرچہ نہیں جانتے، لیکن نبی نے جو ان کے بارے میں فرما دیا وہ سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ فرمان نبی کا نہیں، زبان نبی کی اور فرمان اللہ کا ہے، سبحان اللہ اسے سبحان اللہ کہتے حدیث قدسی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے بندہ اپنی نفلی عبادتوں سے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کب بنتا ہے؟ نفلی عبادت سے۔ اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا۔ اب نوافل کی وجہ سے ولی بنا، اس کا مطلب فرائض کا پابند ہوگا، واجبات کو ادا کرتا ہوگا، نبی کی سنت کا عامل ہوگا، تبھی تو اللہ نے نوافل کو قبول کیا۔ آگے آقا فرماتے ہیں بندہ نوافل کے کثرت کی وجہ سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب وہ ولی بن جاتا ہے پھر وہ نہیں رہتا بلکہ میں بن جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ اور میں بننے سے مراد اللہ فرماتا ہے پھر میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے، پھر میں ولی کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی پھر جب بندہ ولی بن جائے تو اس کا کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا سب کچھ رضا الہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور آسان کر دوں، اللہ ولی کی زبان کیسے بنتا ہے سنو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، ایک غریب عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایک مرغی کا انڈا لے کر
آ کر کہتی ہے بابا بڑا نام سن رکھا ہے تیرا، دل میں تمنا تھی کہ تیری بارگاہ میں کبھی میں بھی حاضر ہوتی، لیکن خالی ہاتھ آؤں یہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ سوچ رہی تھی کہیں سے کچھ انتظام ہوگا، کچھ ہدیہ لے کر آؤں گی، لیکن جب کچھ نہیں ہو سکا دل نے بڑا تڑپایا تو اور تو کچھ نہیں، یہ ایک مرغی کا انڈا آپ کے لیے تحفے میں لے کر آئی، اگر قبول کر لیں گے تو آپ کا کرم ہو جائے گا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے مسکرا کر اس غریب بڑھیا سے مرغی کا انڈا لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آج کوئی کسی پیر کو مرغی کا انڈا تحفے میں دے کر دکھائے، ذرا دے کر دکھاؤ، پیر کہے گا تیری اوقات نہیں، کم سے کم میری شان تو دیکھ، کم سے کم لانے سے پہلے یہ تو سوچتا کہ کس کو دے رہا ہوں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی بندوں کی جیبیں نہیں ٹٹولتا، وہ تو آنے والے کا دل دیکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ مال نہیں دیکھتا، وہ آنے والے کا دل دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک خواجہ بختیار کاکی نے وہ انڈا لیا، بڑھیا کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا، قل هو اللہ و شریف پڑھا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرغی کے انڈے پر دم کیا۔ اللہ کے ولی کا دم کرنا تھا، مرغی کا انڈا سونے کے انڈے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بڑھیا کی طرف بڑھایا، کہا مائی سے قبول کر لے۔ بڑھیا نے کہا بابا میرا تحفہ قبول نہیں۔ آپ فرماتے تو نے تو مرغی کا دیا تھا، میں نے لے لیا، یہ میں سونے کا انڈا دے رہا ہوں، تو لے لے میری طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اس بڑھیا نے لیا، شکریہ ادا کیا۔ وہ بوڑھی عورت جس کے ہاتھ میں پہننے کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہ ہو، جو کبھی سونے کے زیورات کو پہننے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ جو بمشکل تمام چٹنی روٹی کھا کر گزارا کرتی تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کا انڈا لگ گیا۔ اجازت لے کر بھاگتی ہوئی آئی، اپنے گھر میں جو سب سے سیف جگہ تھی اس کو چھپا دیا، کھڑکی دروازوں پر تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر کو بلانے گئی، اس کا شوہر کسی اور کے کھیت میں مزدوری کرتا تھا۔ اپنے شوہر سے کہا گھر چلو، مجھے تم سے ارجنٹ بات کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، شوہر گھبرا گیا کہ کیا معاملہ ہے، آخر دوپہر کے وقت میں اچانک آ کر بلا رہی ہے، بات کیا ہے؟ شوہر نے کہا تو جا، میں کام مکمل کر کے آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ابھی چلو، ابھی تم سے بات کرنا ہے۔ شوہر نے کہا کام پورا نہیں کروں گا، مزدوری نہیں ملے گی، اور مزدوری نہیں ملے گی تو رات کو بھوکا سونا پڑے گا۔ بیوی نے کہا میرے ساتھ گھر چلو، اگر تم میری بات سمجھ لو گے آج کے بعد کسی کی نوکری کرنی نہیں پڑے گی، اللہ ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ آخر کار بڑھیا نہیں مانی، اس کے ساتھ اس کا شوہر گھر آ گیا۔ اب جب شوہر آیا تو بڑھیا نے اس کو سونے کا انڈا دکھلایا۔ شوہر نے سونے کا انڈا دیکھا، اس کی آنکھیں بھی پھٹی رہ گئی۔ اس نے پوچھا کہاں سے لے کر آئی؟ بڑھیا نے سارا معاملہ بیان کیا۔ شوہر نے کہا بڑا اچھا ہوا، سونے کا انڈا ہاتھ لگ گیا، بچی کچی زندگی اب آرام سے گزر جائے گی، اللہ اللہ کریں گے اور اللہ کی دی نعمتیں کھائیں گے۔ اللہ کا احسان کہ بڑھاپے میں اللہ نے مدد کی۔ بڑھیا کہتی ہے تم عجیب آدمی ہو، تم کو صرف ایک سونے کا انڈا دکھائی دیتا ہے، تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں خواجہ بختیار کاکی سے صرف سونے کا انڈا نہیں لائی، انڈے کو سونے کا کیسے بنائی یہ فارمولا بھی لے کر آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ٹیکنالوجی بھی لے کر آ گئی۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں گے اور معمولی انڈوں کو سونے کا بنائیں گے۔ اب تو زندگی بڑی خوشحال ہوگی، دولت ہی دولت۔ بوڑھے نے کہا واقعی تو بڑی سمجھدار ہے، میرا تو دماغ بھی نہیں گیا وہاں۔ اب دونوں میاں بیوی نکلے، آس پڑوس کے گھروں سے انڈا خریدنے لگے۔ پیسہ تو تھا نہیں، ادھار لا رہے تھے، 2 دن کی ادھاری پر دے دو۔ گاؤں بھر کا خرید لیا تو پڑوس کے گاؤں میں نکل گئے، شام تک انڈے خریدتے رہے۔ گاؤں والے بھی پریشان، دونوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آخر یہاں وہاں گھوم گھوم کر انڈے کیوں خرید رہے۔ شام ہوتے دونوں میاں بیوی ڈھیر سارے انڈے لے کر گھر لوٹے، ایک مصلی بچھایا، سارے انڈے سامنے سجا دیے، اور سجانے کے بعد یہ طے ہوا، بیوی نے کہا آدھی رات تک دم کرنا تم، جتنا تم سونے کا بنا دو ٹھیک، باقی مجھے اٹھانا، بچا کچا میں سونے کا بنا دوں۔
اب دونوں میاں بیوی طے کر لیتے. بیوی سو گئی, شوہر وضو کر کے بیٹھا مصلی پر, 3 بار سورہ اخلاص پڑھا, پڑھنے کے بعد انڈوں پر دم کیا, دم کرنے کے بعد ایک ایک اٹھا کر چیک کیا. انڈا سونے کا بننا تو دور کی بات, ایک کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا. پھر سے 3 بار پڑھا, پھر سے 3 بار پڑھا, پھر سے 3 بار پڑھا. آدھی رات تک پڑھتا رہا, کانپنے ہانپنے لگا. آخر کار بیوی کو اٹھایا, بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے غلط سنا ہوگا, بابا نے کچھ اور پڑھا ہوگا. آدھی رات ہو گئی, میں دم کر کر کے تھک گیا, ایک کا رنگ بھی نہیں بدلا. اگر اور دم کیا تو فجر تک میرا دم نکل جائے گا. اب اٹھ اور تو دم کر. بڑھیا نے شوہر پر لعنت ملامت کی, جیسے بیویاں کہتی نا تم سے زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, میں نے وقت برباد کر دیا, خواہ میں تم کو بولا, میں نے تم سے تو کچھ نہیں ہونے والا زندگی پر. اس بڑھیا نے بھی بڑبڑ کی اٹھی, وضو کر کے بیٹھی, فجر کی اذان تک وہ بھی دم کرتی رہی, کچھ بھی نہ کر سکی. آخر کار دونوں میاں بیوی اٹھے, فجر کی نماز پڑھے, بھاگتے ہوئے خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچے. جا کر سارا معاملہ بیان کیا. کہا بابا آپ نے 3 بار پڑھا, سونے کا بنا دیا, ہم نے تو 30,000 سے زیادہ پڑھ ڈالا, ایک کا رنگ بھی نہ بدل سکے, آخر بات کیا ہے؟ تو سنو خواجہ بختیار کاکی نے کیا جواب دیا تھا, وہی جو اللہ نے فرمایا ہے. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا مائی جو میں نے پڑھا تھا یقیناً تو نے بھی وہی پڑھا ہے, جتنا میں نے پڑھا تھا تو نے بھی اتنی بار ہی پڑھا ہے, لیکن تو یہ بھول گئی مائی تیری زبان اور ہے, میری زبان اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑھیا کے منہ میں وہ زبان تھی جو زبان ہمارے اور آپ کے منہ میں, اور خواجہ بختیار کاکی کے منہ میں وہ زبان تھی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اور ولی کی زبان اللہ کب بنتا ہے؟ جب ولی جھوٹ سے بچتا ہے, غیبت سے بچتا ہے, گالی گلوچ سے بچتا ہے, ناچ گانے سے بچتا ہے, خلاف شرع باتوں سے بچتا ہے. جب ولی کی زبان کھلتی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلتی ہے, تب اللہ زبان میں یہ تاثیر پیدا کرتا ہے. اور جو دن رات گانے گنگناتا ہو اس کی زبان سے ارے انڈا سونے کا کیا بنے, اس کا بیٹا فرما بردار نہیں بنتا. بے شک حق. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ولی یوں ہی کوئی نہیں بن جاتا, اپنے نفس کا گلا گھونٹتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تب جا کر اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے. اللہ ولی کی آنکھ کیسے بنتا ہے آؤ یہ بھی دیکھ لو. کسی اور ولی کے پاس نہیں, ولیوں کے امام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. سبحان اللہ. سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. غوث اعظم کو آپ کے ایک مرید نے دعوت کی. حضور غوث اعظم کچھ مریدوں کے ساتھ تشریف لائے, سامنے دسترخوان لگا دیا گیا. آپ کے مرید کی 6-7 سال کی بیٹی تھی, ایک ایک کر کے مہمانوں کا ہاتھ دلانے لگی. جب دلاتے دلاتے غوث پاک کے پاس پہنچی, حضور غوث پاک ہاتھ دھو رہے تھے. آپ کی نظر اس بچی کے چہرے پر پڑی, آپ نے ہاتھ کو نہ ہٹایا. ایک لوٹا پانی ختم ہو گیا, ہاتھ کو پیچھے نہ کیا. بچی ایک لوٹا اور لے کر آئی, وہ لوٹا بھی پورا ختم ہوا, آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا. تیسرا لوٹا لے کر آئی, چوتھا لوٹا لے کر آئی, یہاں تک کہ لوگ پریشان. غوث پاک ہاتھ دھو لیں تو کھانا شروع کریں, لیکن غوث پاک ہاتھ دھونا مکمل ہی نہیں کرتے. ایک ایک کر کے بچی پانی ڈالتی رہی, 70 لوٹے پانی کے خرچ ہو گئے. غوث اعظم نے فرمایا الحمدللہ. اس کے بعد ہاتھوں کو پیچھے کیا, برتن ہٹایا گیا, کھانا لگایا گیا, لوگوں نے کھانا شروع کیا. اب کچھ مریدوں نے سوال کیا بابا بات کیا ہے؟ 70 لوٹے تو غسل کے لیے بھی کافی ہیں, آپ نے اکیلے 70 لوٹے سے ہاتھ دھویا, بات کیا؟ تو جانتے ہو غوث اعظم کیا فرماتے؟ فرماتے جب وہ بچی میرا ہاتھ دھلانے کے لیے آئی, میری نظر اچانک اس کے چہرے پر پڑی. جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, اللہ نے لوح محفوظ پر پڑے پردے ہٹا دیے. میں نے لوح محفوظ پر اس بچی کی قسمت کو دیکھا, اس میں لکھا تھا یہ بچی بڑی ہو کر رقاصہ بننے والی تھی, یہ بچی بڑی ہو کر طوائف بننے والی تھی. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے میری غیرت نے گوارا نہ کیا,
میرے مرید کی بیٹی میرا ہاتھ دلاتی ہو، ارے جو میری خدمت کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ بڑی ہو کر جہنم میں جانے کا کام کرے۔ میں نے اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی، اے اللہ اس بچی کی قسمت کو بدل دے، اس بچی کی قسمت کو بدل دے۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر اس کے لیے دعا نہ کر، اس کی تقدیر کو لکھا جا چکا ہے، اس کی تقدیر کو بدلا نہ جائے گا۔ میں اصرار کرتا رہا، اللہ انکار کرتا رہا، میں اصرار کرتا رہا، اللہ انکار کرتا رہا، میں اصرار کرتا رہا، اللہ انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ 70 لوٹے پانی کے خرچ ہو گئے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور بچی کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ہماری نظر پڑتی ہے تو چہرہ نظر آتا ہے، اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو صرف چہرہ نہیں دیکھتا، لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کو پڑھ لیتا ہے اور صرف پڑھ کر گزرتا نہیں ہے بلکہ کرم کر دے تو تقدیر کو، بری تقدیر کو بھلی بنا دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء کرام، اللہ نعرے فرماتا ہے تکبیر۔ میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ولی کے کان بن جاتا ہوں، میں ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ میں کتنی مثالیں دوں، آپ نے اولیاء اکرام کی کرامات بارہا سنی ہوگی، لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا ولی ہوتا کون ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آج ہمارے یہاں ولایت کے نام پر بڑی دھوکہ دڑی شروع ہو گئی، ایک سے ایک ٹھگ مکار چور ڈاکو بابا بنے بیٹھے ہوئے، 5 کلمہ آتا نہیں، قرآن پڑھنا آتا نہیں، ایک وقت نماز کی پابندی نہیں، دعا تعویذ جھاڑ پھونک پیری مریدی دھوم سے چل رہی، اور لوگ ہتے چڑھتے جا رہے ہیں، لوگ مرید ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابھی چند دنوں پہلے ایک نوجوان نے مجھے کال کر کے کسی ایک ڈھونگی بابا کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا سال میں ایک بار بمبئی کے فلاں علاقے میں ایک باپو آتے ہیں اور مریدوں کا حلقہ لگتا ہے، ذکر ہوتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے نہ ان کے مریدین نماز پڑھتے، اور جانتے اس نے جو ایک اہم چیز بتائی، اس نے کہا وہ پیر اپنے مریدوں کو 3 بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ 3 بات کی تعلیم کون سی سنو، علماء بھی موجود ہے، سادات بھی موجود ہے، سنیں۔ جاہلوں کے ہتھے چڑھو گے تو صرف گناہگار نہیں ہوگے بلکہ کب ایمان نکل جائے گا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ وہ جاہل پیر اپنے مریدوں کو تعلیم جو دیتا ہے اس میں سب سے پہلی تعلیم کیا جانتے ہو؟ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے معاذ اللہ، اللہ کوئی نہیں ہے، جو تمہارا پیر ہوتا ہے وہی تمہارا اللہ ہوتا ہے۔ کہے معاذ اللہ، معاذ اللہ رب سب کے سب کہے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کہتا ہے جو تمہارا پیر ہے وہی تمہارا خدا ہے، علاوہ اس کے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معاذ اللہ تم خدا سمجھو، کیا بتاؤ یہ شرک نہیں، یہ کفر نہیں؟ اور وہ سنی کہلاتا ہے، وہ پیر کہلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ کہلاتا ہے، اور مریدوں کو یہ تعلیم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز وہ کہتا ہے یہ قرآن مت پڑھا کرو کیونکہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ کہ معاذ اللہ، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نقلی ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن ملاوٹ والا ہے، معاذ اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہو یہ قرآن اصلی نہیں، ہم کہتے ہیں اس کا ایمان اصلی نہیں۔ بے ایمان ہی کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جو قرآن کے بارے میں اعتراض کرے۔ ارے قرآن وہ کتاب ہے جس کو قیامت تک وسیم رضوی تو کیا اس کا باپ بھی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بدلنے کی کوشش کریں گے وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے اس ظالم کی طرح، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر کوئی سنی کہلاتا ہو، کوئی پیر کہلاتا ہو اور اس کے بعد کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، ہم کہیں گے تو مسلمان اصلی نہیں ہے۔ سبحان۔ تیسری چیز کہتا ہے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نماز کا کئی حکم نہیں ہے۔
معاذ اللہ. معاذ اللہ. نماز کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ، کیونکہ قرآن میں نماز کا کہیں حکم ہی نہیں ہے معاذ اللہ. ہم اس جاہل سے کہتے تو حافظ ہے، تو عالم ہے، تو مفتی ہے، تو نے زندگی میں ایک بار بھی پورا قرآن پڑھا ہے، تو قرآن کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کرتا، تجھے قرآن کا کتنا علم؟ جواب ملے گا اسے تو 5 کلمہ نہیں آتا، اور چلا ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حال یہ ہے ہر سال آتا ہے اور ہر سال اس کے مریدین نئے بکرے ڈھونڈ کے رکھتے ہیں اور ان کو بھی مرید بنا دیتے ہیں. یہ گویا مرید نہیں بن رہے، اس ظالم کے دامن سے وابستہ ہو کر مرتد ہو رہے ہیں، کفر کی طرف گر رہے ہیں. بتائیے صحیح ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ اس ظالم کے عقیدے کی طرح ہو، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ولی کون ہوتا ہے؟ پیری مریدی کرنا ولایت کی پہچان نہیں، جھاڑ پھونک کرنا ولایت کی پہچان نہیں، دعا تعویذ کرنا ولایت کی پہچان نہیں، کسی مزار پر مجاور بن کر بیٹھ جانا ولایت کی پہچان نہیں، دونوں کان میں بالی پہن لینا یہ ولایت کی پہچان نہیں، رنگ برنگے کپڑے سلا لینا یہ ولایت کی پہچان نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ فرمائے گا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت کے مطابق گزرا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بندہ ہوا میں اڑ کر دکھلائے، کوئی پانی پر چل کر دکھلائے، کوئی غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرے لیکن شریعت پر عمل نہ کرے، وہ مکار ہوگا، اللہ کا ولی نہیں ہوگا، بے شک بے شک. وہ مکار ہوگا. آپ بتائیے اگر ہوا میں اڑنے سے کوئی ولی بنتا تو شیطان سے بڑا بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ کہا گیا شیطان تحت الثری میں رہتا ہے، شیطان تحت الثری میں رہتا ہے، تقریباً 3,500 میل کی دوری، اتنے اندر زمین کے رہتا ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں جیسے اس کا نام لو فوراً حاضر ہو جاتا ہے، جیسے شیطان کو فوراً حاضر. تو اس سے زیادہ تیزی سے تو کوئی اڑنے والا ہے نہیں، تو کیا کہیں گے اس اڑنے سے وہ ولی ہے معاذ اللہ؟ اگر غیب کی خبریں دینے سے کوئی ولی بنتا تو بہت سارے جوتشی ہیں، بہت سارے ایسٹرولوجرز ہیں جو غیب کی خبریں دے دیتے ہیں. نوسٹرڈمس کے بارے میں سنا ہوگا، اس نے 200 سال پہلے 200 سال بعد تک کی خبر دے دی، یہاں تک کہ اس کی جو بھوشیوانی تھی لوگوں نے ریسرچ کر کے بتایا مودی پرائم منسٹر بنے گا، یہ بھی اس نے بھوشیوانی کر دی تھی. نوسٹرڈمس کی بھوشیوانی سے لوگ اس کو بھی کنیکٹ کرتے. آپ سوچیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو کوئی غیب کی خبریں دے دینے سے ولی نہیں بنتا. یہ ایک علم ہے، یہ ایک آرٹ اور ایک ہنر ہے. آدمی سیکھ کر سیکھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہنر آ گیا تو ولی بن گیا معاذ اللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اپنے میں نہیں پرایوں میں ہو، لیکن ولی ہر وقت زندگی کے ہر لمحے قرآن و سنت کا پابند ہوا کرتا ہے. ولی نفس سے سمجھوتا کرتا ہے، شریعت سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے. ولی منہ دیکھی باتیں نہیں کرتا، ولی بات کرتا ہے تو شریعت کی بات کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ. سارے ولیوں کے امام حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے. بغداد شریف میں کوئی بابا کہیں سے آیا، پورے بغداد میں شور ہو گیا، باپو آ گئے، باپو آ گئے، بابا آ گئے. پورا شہر امڑ پڑا ملنے کے لیے. غوث اعظم کو جب پتا چلا کہ کوئی ولی آیا ہے، آپ نے کہا چلے ہم بھی ملاقات کریں. حضور غوث اعظم ملاقات کرنے گئے. جس مسجد میں وہ ٹھہرا تھا آپ تشریف لے گئے. اتفاق سے جب آپ پہنچے تو وہاں تھا نہیں، کہیں دعوت کھانے گیا تھا. آپ بیٹھے انتظار کرتے رہے. بہت توجہ سے سنے تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ اس کا انتظار کرتے رہے. 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کے بعد وہ آیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا غوث اعظم اٹھے، بنا ملاقات کے بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑے. لوگ پیچھے پیچھے دوڑے. کہا بابا بات کیا ہے؟ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے، جب آئے تو آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، یوں ہی چلے جا رہے ہیں.
تو سنو سارے ولیوں کے امام نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم فرماتے یہ مکار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا استغفر اللہ، دنیا کہہ رہی ولی ہے، دنیا کہہ رہی باپو ہے، دنیا کہہ رہی شیخ، آپ میں نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ کوئی سوال جواب کیا، آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے بابا کے بارے میں؟ سنو غوث اعظم نے ولی کی کیا پہچان بتائی۔ غوث اعظم فرماتے سنو، جب وہ بندہ مسجد میں آیا تو اس نے مسجد میں اپنا الٹا پیر داخل کیا، اور سیدھا پیر داخل کرنا میرے نبی کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان جب اس نے الٹا پیر رکھا میں فوراً سمجھ گیا جو میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ شیطان کا دوست تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک حق۔ پھر بتاؤ کوئی چرسی اللہ کا دوست ہوگا؟ کوئی گنجیڑی اللہ کا ولی ہوگا؟ کوئی افیمچی اللہ کا ولی ہوگا؟ کوئی مریدنیوں سے ہاتھ پیر دبوانے والا اللہ کا ولی ہوگا؟ کوئی رات بھر قوالیاں سنے اور فجر کی نماز نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ ارے غوث پاک نے فرمایا جو سنت پر عمل نہ کرے وہ ولی نہیں ہے، جو فرائض و واجبات کو چھوڑے بیٹھا ہے کیا وہ ولی ہوگا؟ اب تو ہم اور آپ دین سے اتنا دور ہو گئے کہ داڑھی مونڈوں کو بھی ہم بابا سمجھتے ہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ داڑھی مونڈوں کو بھی بابا سمجھتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا بابا سمجھتے۔ ولیوں کے امام نے فیصلہ فرمایا جو سنت پر عمل نہ کرے وہ ولی نہیں۔ اب اپنی مرضی سے جس کو چاہو بنا لو، اللہ تو اسے ولی بنانے والا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے جن ولیوں کا عرس مناتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی انہی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم محبت کریں اکبر شاہ رحمت اللہ تعالی سے، اور ہم کام کریں بالکل ان کے برعکس، ان کے خلاف۔ ہم دعویٰ کریں غوث پاک کی محبت کا، ہم دعویٰ کریں غریب نواز کی محبت کا، ہم دعویٰ کریں امام حسین کی محبت کا، اور کام بالکل ان کی فطرت کے خلاف کریں۔ کیا بتائیے اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے گا؟ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ میرے غریب نواز ایک جگہ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آپ تھکے تو نہیں نا؟ جی جو سننا چاہتے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب 2-3 آخر میں باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹوں گا۔ میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں اور آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میرے غریب نواز ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے زاروں قطار۔ مریدوں نے ہمت کر کے پوچھا، آج سے 30 سال پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا ایک بار، تو نماز میں مجھے روزانہ والی لذت نہیں آ رہی تھی، روزانہ والا مزہ نہیں آ رہا تھا، فرماتے خشوع اور خضوع میں اثر نہیں آ رہا تھا۔ میں نماز سے فارغ ہوا، غور کرنے کے لیے بیٹھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ نماز کی لذتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرماتے جب بہت غور کیا تو پتا چلا وضو کے وقت جلد بازی کی وجہ سے میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، میں جلد بازی کی وجہ سے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، اس لیے نماز میں مزہ نہیں آ رہا۔ یہاں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں وضو کے دوران انگلی میں خلال کرنا فرض ہے کہ واجب ہے؟ تو جواب دیں گے سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کیا ہے؟ سنت۔ اب اگر وضو میں سنت رہ جائے، وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن پھر رو کیوں رہے تھے؟ فرماتے جب احساس ہوا حضور کی سنت مجھ سے رہ گئی جلد بازی کی وجہ سے، تو فوراً دل میں خیال پیدا ہوا اگر قیامت کے دن میرے نبی نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا معین الدین
ہم نے تجھے ہندوستان بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو جا کر دین سمجھائے، لوگوں کو جا کر میری سنت سکھائے، لوگوں کو میری شریعت کا پابند بنائے، لیکن معین الدین تو نے کیا کیا؟ تو نے خود میری سنت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سوچ کر میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں نبی کو کیا جواب دوں گا۔ اگر نبی نے مجھ سے یہ فرمایا اے معین الدین تو نے میری سنت کو کیوں چھوڑا تھا، تو میں آخر جواب کیا دوں گا؟ یہی وجہ کہ 30 سال سے رو رہا ہوں کہ کاش میرے آقا کو مجھ پر ترس آ جائے اور میرے آقا قیامت میں میری پکڑ نہ کرے۔ اے سنیوں ذرا سوچو تو صحیح، غریب نواز سے وضو میں ایک سنت چھوٹ جائے تو 30 سال تک یاد کر کے روتے ہیں کہ قیامت میں نبی پکڑ نہ کر لے، اور ہمیں ایک ایک کر کے سنت تو بڑی بات ہے فرض کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا قیامت میں کہیں اللہ نہ پکڑ لے۔ 5 وقت کی نمازیں چھوڑے بیٹھے ہو، پھر بھی آئس کریم کھا رہے ہو، مٹھائی کھا رہے ہو، نوڈل کھا رہے ہو، کیک کھا رہے ہو، روزانہ مرغ مسلم کھا رہے ہو، فرائض و واجبات کو چھوڑ کر اللہ کی دی نعمتیں کھاتے ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ قیامت میں پکڑ کرے گا تو جواب کیا دوں گا؟ ایگزام کا موسم چل رہا ہے، کچھ بچوں کے ایگزام شروع ہو گئے، کچھ لوگوں کے ہونے باقی۔ ہر بچہ جانتا ہے جب اسکول میں ایگزام کا ٹائم ٹیبل اور سلیبس ملتا ہے، بچہ ایگزام کی تیاری اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق کرتا ہے۔ اگر لکھا ہے ٹائم ٹیبل میں پہلا پرچہ انگریزی کا، تو انگریزی کی پڑھائی کر کے امتحان دینے جائے گا۔ سیکنڈ ڈے گجراتی کا پیپر ہے تو دوسرے دن گجراتی کی تیاری کر کے جائے گا۔ تیسرے دن ہسٹری کا پیپر ہے تو تیسرے دن ہسٹری کی پڑھائی کر کے جائے گا۔ 2 دن کی چھٹی، اس کے بعد میتھس کا پیپر ہے، الجبرا کا پیپر ہے، تو 2 دن تک وہ میتھس کی تیاری کرے گا۔ بتائیے ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ کسی بچے سے کہے بیٹا انگلش کی پڑھائی مت کر، گجراتی کی پڑھائی مت کر، ہسٹری کی پڑھائی مت کر، صرف میتھس کی تیاری کر، میتھس کی پڑھائی کر، وہ بچہ کہے گا میتھس کا پیپر ہونے کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی، اور میتھس کے پیپر سے پہلے 2 دن کی چھٹی بھی ہے۔ پہلا پیپر انگریزی کا مجھے وہ پڑھنے دو، دوسرا گجراتی کا مجھے وہ پڑھنے دو، تیسرا ہسٹری کا مجھے وہ پڑھنے دو۔ آپ کہیں گے یہ سارے چھوڑ صرف میتھس کی پڑھائی کر، وہ بچہ کہے گا آپ اپنا کام کرو مجھے مت سکھاؤ۔ بتائیے یہی ہوگا نا؟ جو پیپر جس دن ہو ایگزام دینے والا بچہ اسی اعتبار سے پرچے کی تیاری کرتا ہے، پڑھائی لکھائی کرتا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں 1450 سال پہلے فرما دیا ہمارا سب سے پہلا پرچہ نماز کا ہوگا۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ نیاز کا کب، فاتحے کا کب، لنگر کا کب، ڈیگوں کا کب، بریانی کا کب، پلاؤ کا کب، زردے کا کب، عرس کا کب، سندل کا کب، جلوس کا کب، 11ویں 12ویں کا کب۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلا پیپر تمہارا نماز کا ہوگا، اور نبی فرماتے یہ صحیح ہے اللہ سب کچھ قبول کر لے گا، اور اگر یہ درست نہیں ہے سب کچھ اٹھا کر منہ پہ مار دیا جائے گا۔ آج میں نے دیکھا جب آپ کے علاقے میں آیا، حضرت اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر جب سندل نکلا تھا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سندل میں ڈھول بھی بج رہا تھا، کچھ لوگ آدیواسی بن کے آگے آگے چل رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ڈھونگ دھتورے بنا رکھے ہم نے اور آپ نے۔ آج جو کچھ ولیوں کے عرس کے نام پر کرتے ہو، کیا کبھی تم نے کسی عالم سے پوچھا کیا جائز ہے کیا ناجائز؟ جس ولی کے عرس کی بارگاہ میں آئے ہو، جن کی بارگاہ میں، انہوں نے بھی زندگی بھر ڈھول بجایا تھا، انہوں نے بھی طبلہ بجایا تھا، انہوں نے بھی ڈی جے بجایا تھا۔ ارے وہ ولی ڈھول بجا کے نہیں بنے، وہ ولی بنے ہیں تو اللہ کا سجدہ کر کے بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سندل نکلا، ڈھول بجا، نوجوان ناچے تھرکے، لیکن عصر کی نماز کتنوں نے پڑھی بتاؤ؟ مغرب کی نماز سندل میں آنے والوں میں کتنوں نے پڑھی بتاؤ؟
یہاں لنگر لوٹا ہے سب نے آ کر، عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی بتاؤ؟ اے سنیوں یاد رکھنا، قیامت میں یہ ڈیگیں کام نہیں آئیں گی، یہ بریانی کام نہیں آئے گی، یہ تمہارا ڈی جے کام نہیں آئے گا، یہ تمہاری چادریں کام نہیں آئیں گی۔ اگر قیامت میں کام آئیں گے اللہ کے سجدے کام آئیں گے۔ اور یاد رکھنا امام حسین نے میدان کربلا میں جب 22,000 تلواروں کے سائے میں اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا، وہ 22,000 تلواروں میں نماز پڑھیں اور تم 4 یاروں میں نماز نہ پڑھو، تم گھر بار میں رہ کر نماز نہ پڑھو، اور پھر کہو اللہ کے ولی سے پیار ہے، اللہ کے ولی سے پیار ہے۔ میں کہتا ہوں، میں دنیا سے کہوں مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، لیکن میں کبھی ماں کو ایک گلاس پانی نہ پلاؤں، میں کبھی اپنے باپ کا پیر نہ دباؤں۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ابا کہیں بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل، میں کہوں گا میرے پاس فالتو ٹائم نہیں۔ ماں کہے بیٹا میڈیکل سے میری دوا لے آ، میں کہوں گا کسی اور سے منگا لو، میں نہیں لاؤں گا۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ارے جس راستے پر چل کر یہ مقام ولایت تک پہنچے، ہمارا اور آپ کا دور دور تک اس راستے سے کوئی تعلق نہیں، اور سال میں ایک بار رسم عرس منا کے کہو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ تمہارا زبانی دعویٰ محض جھوٹ ہے۔ حقیقت میں ولیوں سے محبت وہ کرتا ہے جس کی زندگی طبیعت کے مطابق نہیں، نبی کی شریعت کے مطابق گزرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آتی، آ کر کہتی ہے حضور زمین کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آئی۔ آپ نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ وہ غریب بڑھیا کہتی ہے میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، میں اکیلی عورت ہوں، میرے گھر میں ایک پیالہ تیل تھا، میں تیل لے کر بازار جا رہی تھی کہ تیل کو بیچوں گی، کھانے کے لیے روٹیاں خریدوں گی، لیکن ابھی گھر سے نکلی تھی کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس نے وہ پیالے کو گرا دیا۔ پیالہ زمین پر گرا تو زمین نے پورے تیل کو جذب کر لیا۔ اب میں روٹیاں کہاں سے خریدوں؟ میں چاہتی ہوں آپ چلیں اور میرا وہ تیل زمین سے مجھے واپس دلا دیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ بتائیے یہ کام کیا آسان تھا؟ زمین نے کوئی ظلم کیا تھا؟ زمین کی تو فطرت یہی ہے، پانی ڈال دو تو ایبزارب کر لے، دودھ ڈال دو تو ایبزارب کر لے، شربت یا تیل ڈال دو تو جذب کر لے۔ کوئی ظلم نہیں کیا تھا زمین نے، لیکن عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے مائی، میں تجھے روٹیاں دیتا ہوں گھر جا نہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے۔ آپ نے بڑھیا سے کہا مائی چل بتا وہ زمین کہاں ہے۔ ہاتھ پکڑ کر بڑھیا لائی، ایک جگہ لا کر کھڑا کیا، وہاں پر تیل کا نشان موجود تھا۔ ہر مرد سن لے، ہر عورت سن لے، دل کے نہا خانے میں جگہ تھا۔ اب تیل کو واپس کیسے نکالا جائے دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا زمین میں مسلمانوں کا خلیفہ عمر تجھے حکم دیتا ہوں اس عورت کے تیل کو فوراً واپس کر، اگر تو نے تیل کو لوٹایا نہیں میں ایک بے نمازی کو لا کر تیرے اندر دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنا سننا تھا، زمین نے پورا تیل واپس کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے بے نمازی سے۔ آج جس زمین پر چل رہے ہو، پیر پٹک رہے ہو، ڈی جے بجا کر زمین کے سینے کو ہلا رہے ہو، یہاں ٹھمکے لگاتے ہو، یہاں تھرکتے ہو، یہاں پھاوڑے اور کدال لے کر اسے کھود ڈالتے ہو، یہاں تم اچھلتے کودتے ہو، آج یہ زمین تمہیں کچھ نہیں کہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب اس زمین کے سینے میں دفن کیے جاؤ گے تو سنو زمین تمہارا کیا انجام کرے گی۔ خود میرے آقا نے فرمایا ہے ایک بے نمازی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی اسے کہتی ہے اے انسان کل تک جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے میں سب سے زیادہ تجھ سے نفرت کیا کرتی
کرتی تھی، آج جب لوگوں نے تجھ کو میرے حوالے کر دیا ہے، دیکھ میں تیرا کیا انجام کرتی ہوں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ قبر کی مٹی بے نمازی کو دبانا شروع کرتی ہے، ایسا دباتی ہے، ایسا دباتی ہے کہ دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر دھس جاتی ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ نبی نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا یوں ایک دوسرے میں پسلیاں دھستی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانو، آج گرمی بڑھ جائے تو برداشت نہیں کر پاتے ہو، آج سردی زیادہ ہو تو برداشت نہیں کر پاتے ہو، ایک چھوٹی سی چیٹی کان میں چلی جائے تو برداشت نہیں کر پاتے ہو، اپنی ہی پلکوں کا بال آنکھ میں چلا جائے تو تڑپ اٹھتے ہو، اگر ناخن زیادہ کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، ایک بال ٹوٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ جب قبر میں تمہیں قبر کی مٹی دبائے گی اور پسلیاں کڑ کڑ کر کے ٹوٹیں گی، ایک دوسرے میں دھسیں گی، تو ذرا سوچو تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ جن کا عرس مناتے ہو وہ ولی بھی کام نہیں آئے گا اگر تو نے طبیعت کو فالو کیا ہے، اور اگر تو نے شریعت کو اپنایا ہے، یقیناً قبر کی تاریک وادی میں تجھے کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، خود میرے آقا آئیں گے اور تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، عمل والے سنی بنو، کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کے یہاں شادیوں میں جو خرافات ہوتے ہیں، ختم کرو خرافات کو۔ اپنے علماء سے پوچھو شادی گھر میں کریں تو کیسے، شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کو دفنانے کا، ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بیٹی کی رخصتی ہو تو رخصتی کرنے کا شریعت نے طریقہ کیا بتلایا ہے؟ اگر کسی ولی کا عرس منائیں، اپنے گھر میں دعوت دیں تو علماء سے پوچھو شریعت نے کیا طریقہ بتلایا ہے؟ اگر واقعی مسلمان ہو تو طے کر لو اب زندگی طبیعت والی نہیں جئیں گے، اب جئیں گے تو زندگی شریعت والی جئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی غیر 3 طلاق کے بارے میں بولتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی غیر حجاب کے بارے میں بولتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی غیر قرآن کے بارے میں بولتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی غیر صاحب قرآن کے بارے میں بولتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن تم نے کبھی یہ سوچا تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں سے تمہارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جب روزانہ صبح اٹھ کے داڑھی منڈاتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب فجر میں سوئے پڑے رہتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تمہارے یہاں بارات پٹاخے کے ساتھ آتی ہے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب رت جگہ کے نام پر تمہاری بیٹیاں اور بیویاں ڈانڈیاں کھیلتی ہیں تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب شادیوں میں تمہارے یہاں ڈھول گاجا باجا بجتا ہے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب ہلدی مہندی کے نام پر تمہاری بیٹی کو غیر مرد لڑکے ہاتھ لگاتے ہیں اور تمہارا بیٹا کسی غیر محرم لڑکی کو چھوتا ہے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ارے جب تمہارے گھروں سے ٹی وی سیریل کی ڈراموں کی آواز آتی ہے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے اور تم آئی پی ایل دیکھتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ دنیا کچھ کہے تو تمہیں تکلیف، اور تم کیا کیا کر کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تمہیں خیال نہیں؟ آج ولی کے عرس میں آئے ہو، طے کر کے اٹھنا، سچی توبہ کر کے اٹھنا، نماز کی نیت کر کے اٹھنا، کہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، باتیں بہت ساری، آج چونکہ پہلی بار آپ کے اس علاقے میں آنا ہوا تو کچھ اہم باتیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہم اپنا سکیں وہ میں نے آپ کے درمیان رکھی، اور میں امید کرتا ہوں ان باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں جاتے جاتے ایک آخری بات پوچھتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ آپ بتائیں کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، اللہ کا کتنا احسان ہے، ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں میں ہم بھی تو آ سکتے تھے نا، اور ابھی بھی یاد رکھیں
کوئی کورونا کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے. جہاں سے شروع ہوا تھا اس چائنا میں پھر سے لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا ہے. وہاں 6th ویو آ گئی, 6ٹھی ویو آ گئی, وہاں پھر سے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. ابھی بھی دنیا کے سروں پر کورونا کی ننگی تلوار لٹک رہی ہے. اب پتہ نہیں کون سا نیا وائرس آئے گا, کب لاک ڈاؤن ہوگا, کون سی نئی پابندی ہم نہیں جانتے. لیکن اس کے باوجود کہ اس ماحول سے صحیح سلامت نکل کر آ گئے, ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. اب بھی میری قوم کا نوجوان رات رات بھر پب جی کھیل رہا ہے. نہ عشاء کی فکر نہ فجر کی فکر, پوری رات فیس بک پر, ٹک ٹاک پر, پب جی پر, یوٹیوب پر پوری رات اس میں لگا ہے. کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. ارے جس رب نے تمہیں زندہ رکھا, کیا وقت نہیں آیا کہ اس رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں, اس رب سے صلح کر لیں؟ یاد رکھنا, اگر کورونا کال میں بھی زندہ بچے رہے تو سینیٹائزر کی وجہ سے نہیں بچے رہے, ماسک کی وجہ سے نہیں بچے رہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں بچے رہے, سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے نہیں بچے رہے. ارے زندگی موت پر قدرت WHO نہیں رکھتا ہے, زندگی موت پر قدرت میرا پروردگار رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. نے بچایا ہے, اسی نے جلایا ہے. پھر بھی اس سے بغاوت, پھر بھی اس کی نافرمانی, پھر بھی دن رات اس کے رسول کی ناراضگی کا کام. مسلمانوں سدھرو گے تو کب سدھرو گے, توبہ کرو گے تو کب توبہ کرو گے. ضرورت اس بات کی ہے ہم سب کے سب اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں, نبی کی سنت کا عامل بنائیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ طے کر لو آج کے بعد زندگی یہود و نصارہ کے مطابق نہیں, غوث و خواجہ کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. اللہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, مجھے کوئی وقت نہیں دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے تک تقریر کی ہے اور آپ نے بھی بڑی محبت کے ساتھ سنا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کے یہاں محفلیں کب تک چلتی ہیں, چونکہ میرا پربھاس پاٹن میں, ویراول وغیرہ میں اکثر آنا جانا ہے. اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. میں امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے بتایا میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں پوری رات تقریر ہو اور کوئی بات پلے نہ پڑے, صرف لوگ سنتے رہیں, نعرہ لگاتے رہیں اور صبح اٹھنے کے بعد کوئی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر پوری رات بھر کی تقریر کوئی معنی نہیں رکھتی. اور اگر چند جملے کہہ دیے جائیں اور وہ دل میں اتر جائیں تو زندگی بدلنے کے لیے وہی چند جملے کافی ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو پورے رات کے جلسے ہوتے ہیں. غوث اعظم, غریب نواز, ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو, ان کے بیانات نہیں ملتے, ان کے ملفوظات ملتے ہیں. یہ چند جملے کہتے تھے زندگی بدل جایا کرتی تھی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو آج پھر اسی دور کی ضرورت ہے, ورنہ پوری رات جذباتی تقریر ہوتی ہے, لوگ خوب نعرے لگاتے, جھومتے, پیسے لٹاتے, لیکن صبح اٹھنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو کوئی معنی نہیں ہے ایسی محفلوں کا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, یاد رکھیں میں اپنی بات بتاؤں آپ کو, اجازت ہے آپ کو؟ دیکھیں میں بامبے سے آیا ہوں. بامبے سے آنے جانے میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے تقریر کے لیے, اللہ گواہ ہے. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی والے, میں تو فقیر ہوں. میرے امیر جو ہے نا مولانا شاکر نوری صاحب, ہم نذرانوں کے لیے تقریر نہیں کرتے, ہم حضور کی نظر میں آنے کے لیے تقریر کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نذرانوں سے پیٹ پلتا ہے اور نظر میں آنے سے دنیا اور آخرت سمجھ جایا کرتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, تو ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی,
لیکن پھر بھی بلانے میں کھلانے پلانے میں پیسہ تو خرچ ہوتا ہے. اور میری یہ سوچ ہے اگر کسی نے مجھے کسی جلسے میں اجتماع میں پروگرام میں بلایا اور میری ذات پر 100 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو مجھے اس 100 روپے کا حق ادا کرنا ہے, ورنہ قیامت میں مجھے قوم کے اس 100 روپے کا جواب دینا پڑے گا. تو میں جذباتی تقریر نہیں کرتا, میں اصلاحی گفتگو کرتا ہوں اور اپنی قوم کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری اس محفل میں ایک بندہ یا ایک بندی اگر وہ بھی توبہ کر کے سدھر گئے, اللہ بلانے والوں کا بلانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما لے گا. سبحان اللہ آمین. اور وہ کون سدھرے گا میں اور آپ نہیں جانتے, وہ فیصلہ تو میرے رب کا ہے نا. کس کی دل کو دنیا بدلے گی وہ میرا مولا بہتر جانتا ہے. یوٹیوب پر لاکھوں چینل ہیں جو آپ کو جہنم میں گرانا چاہتے ہیں, ہمارا دینی چینل آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے ایسے چینلز کو جو دینی ہیں آپ ان کو سبسکرائب کریں, ان کو پروموٹ کریں. ہم نے دیکھا کوئی نچنیا گویا اس کے 8-10 لاکھ سبسکرائبر ہوتے ہیں, اور یہ بیچارے جو چینل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے گاؤں علاقوں میں, دینی چینل جو جلسے کور کرتے, جلسے لائیو کرتے, ان کے یہاں ہزاروں بھی نہیں ہوتے. تو ایسے دینی چینلز کو پروموٹ کیا کرے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, جتنے لوگوں تک اس کے ذریعے دین کی بات پہنچے گی اس کے ثواب میں اللہ آپ کو بھی شریک فرمائے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.